علیکم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ القدر العظیم۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے۔ میں ذیشان مجاہد، اسلام پاکستان یوٹیوب چینل سے آج کا موضوع عنوان یہ ہے کہ رمضان کے حوالے سے تو بات جو اس موضوع میں سمجھانا وہ یہ ہے کہ عبادت الہی میں فلسفہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لونگ اللہ دا آل مائٹی، یا عبادت، فلسفہ یا حکم کیا ہے؟ تو میری نصیحت کہہ لیں یا مشورہ کہہ لیں وہ یہ ہے کہ کلمہ شریف، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، اذکار، درود شریف جنہیں ہم فرائض کہتے ہیں، قرآن پڑھنا، اس کا فلسفہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بس یہ اللہ کا حکم ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب احکامات پہ عمل کر کے ہمیں تربیت دی ہے، اس کی یا ہدایت کی ہے۔ تو اگر ہم آج کے مسلمان اپنی ناقص عقلوں سے احکامات الہی میں فلسفہ ڈھونڈیں گے، افادیت ڈھونڈیں گے، تو یقیناً حکم جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور کمزور محسوس ہوگا۔ مثلا نماز میں بڑا ہی فائدہ ہے، انسان پاک صاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا اگر کوئی آئے کہ وہ یہ سوال کر دے کہ میں تو جو ہے نماز کے بنا بھی پاک یا صاف رہتا ہوں، اب اس مقام پہ فلسفہ کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ یہ ہے کہ کہہ دے کہ نماز پڑھنے والا جو ہے وہ چوری کرتا ہے اور میں چوری نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں نماز کا فلسفہ کوئی نہیں ہے، یا عبادت کا کوئی فلسفہ نہیں ہے، بس نماز رب تعالیٰ کا حکم ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھنے کی ہدایت دی ہے ہمیں، ان کی سنت اللہ کا حکم ہے۔ اب میں اس کو اوبے کروں، ٹھیک ہے، اطاعت کروں، میں نے آپ نے اللہ کو ماننا ہے، اور وہ اللہ کو ماننا ثابت کیسے ہوگا کہ ہم اللہ کا حکم مانیں، ٹھیک ہے، اللہ کی بات بھی مانیں۔ اور ایک گہری بات، اللہ کا حکم ماننے والا انسان جو ہے وہ آدم، ٹھیک ہے، آدم کہلاتا ہے، اور رب کا حکم نہ ماننے والا جو ہے وہ شیطان کہلاتا ہے، ابلیس اعظم کہلایا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ رب تعالیٰ میں تجھے تو مانتا ہوں، تو رہا آپ کے حکم کا سوال تو میں اس کے لیے آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ تو اللہ آپ 1000 سجدے کروا لو، 2 کروڑ سال عبادت کروا لو، مگر آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، یہ حکم نہیں مانوں گا۔ تو یہاں اس مقام پہ یہ شیطان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کا کافر بنتا کب ہے؟ جب اللہ کو تو مانے لیکن اللہ کے حکم کو نہ مانے، تو یہ سیدھی گستاخی اور منافقت کی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ اہل قریش کو بھی سب سے پہلے جو آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا وہ یہی دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہے وہ حبشی تھے، تو ان کو سرداری عطا فرمائی، ٹھیک ہے۔ تو اب اہل عرب قریش جو تھے بڑی غیور قوم تھی، تو وہ کہنے لگے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح ہمارا موزن ہو سکتا ہے یا امام کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو حبشہ کا رہنے والا ہے اور ہمارا غلام ہے۔ تو غلاموں میں سے ہی غلام کو سردار بنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ بلال جا کے اذان دو۔ تو اب اس مقام پہ جو جاہل عربوں کا غرور تھا وہ خاک میں مل گیا، ٹھیک ہے۔ اب جب ہمیں بحیثیت امت اس بات کی آگاہی ہو جائے دنیا میں، زندگی میں، کہ یہ حکم الہی ہے کہ نماز پڑھنی ہے، تو پھر ہمیشہ یہ بات پلے باندھ لیں کہ وہاں افادیت اور فلسفہ مت تلاش کریں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کا حکم ہے اس رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دو، تو اس میں فلسفہ مت ڈھونڈیں، ٹھیک ہے، کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، تو بس ہم حکم بجا لیں، ٹھیک ہے۔ اب جو عبادت اور محبت میں فلسفہ تلاش کرنے والے ہیں وہ اللہ کے حکم کو کمزور کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ ہمیں یوں عشق کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور محبوب الہی کا فرمان ہے، ٹھیک ہے، جو کہ رب تعالیٰ کا حکم ہے۔ بس یہاں جو ہے وہ زبان بند ہو جانی چاہیے۔ The best thing is that it is the order of Almighty۔
تو سب سے بہتر بات کیا ہوئی کہ یہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے. تو چٹھی جو ہے وہ آسمان سے آئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اب اس سے آگے کیا فلسفہ ہوگا انسان کے لیے؟ ٹھیک ہے، تو یہ اس رب نے کہا ہے جس نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے، ٹھیک ہے، تخلیق کیا ہے. تو اس رب تعالیٰ کا حکم ہے، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ اور یہ بات کافی ہے ہمارے لیے. مثلاً کوئی یہ کہ نماز سرور پیدا کرتی ہے. اب اگر نماز سرور پیدا نہ کرے تب بھی وہ فرض ہے. ٹھیک ہے، دھیان بے شک جو ہمیں خیال جو ہے نماز میں کسی اور طرف ہو ہمارے، لیکن وہ نماز فرض ہی ہے. ٹھیک ہے، پڑھنی ہے. تو فرائض کے اندر جو ہے جسٹیفیکیشن ہرگز تلاش نہیں کرنی ہمیں. فرائض کی جسٹیفیکیشن ہو یا نہ ہو، بس احکامات و فرائض جو ہے مقدم ادا کرنے ہیں ہم نے. ٹھیک ہے، لہذا روزے کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ یہ رب کا حکم ہے. اب جو باقی لوگ بتا رہے ہیں کہ روزے کا فائدہ فلسفہ یہ ہے کہ غریب کا خیال کرو، بھوک کا خیال کرو، یا بغض کیا ہے وغیرہ، نفس کیا ہے، تو یہ سب خیال ہیں. سب سے بڑی بات جو وہ اتھینٹک شے جو ہے وہ یہ ہے کہ زندگی عطا کرنے والے نے یہ حکم دیا ہے اور یہ کافی ہے. اللہ کا فرمان جو ہے وہ کافی ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، کہ جب رب تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا وَعَلَىٰ سَفَرٍ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. جس کو رمضان نصیب ہو وہ روزے رکھے، اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اگلے ماہ روزے رکھ لے، اور اگر نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ آگے روزے نہ رکھ سکے تو پھر وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے. ایک بزرگ وضو کر رہے تھے تو وہاں سے ایک کامل درویش کا گزر ہوا. تو کہتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو اس بزرگ سے؟ تو بزرگ کہنے لگے کہ میں وضو کر رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے. تو بزرگ درویش کہتے ہیں کہ کس کی نماز؟ تو بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ کی نماز. تو درویش نے پھر سوال کیا کہ اللہ کدھر ہے؟ جواب دیا کہ ادھر ہی ہے. درویش کہتا ہے کہ میں آپ کے گاؤں پہلی دفعہ آیا ہوں، آپ مجھے دکھا دو ذرا اللہ ہے کہاں. ٹھیک ہے، تو میں نے رب نہیں دیکھا. تو درویش نے کہا پھر تو نے کیسے مانا ہے کہ رب ہے، اللہ ہے؟ جواب دیا اس بزرگ نے کہ ابا حضور نے کہا ہے اس لیے رب ہے. درویش پھر پوچھتے ہیں کہ اللہ کون ہے؟ کہتا ہے کہ بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ ہے جو وہ خالق ہے، ہر شے کا، ہر چیز کا اسے علم ہے، اور ہر شے اس کے ماتحت ہے. تو درویش نے پھر یہاں پہ ایک سوال کیا کہ اچھا تو پھر شیطان تو ماتحت نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، جواب دیتا ہے جی ہاں، کچھ باتیں جو ہیں وہ ماتحت نہیں ہوتی. تو اس طرح اس آنے والے درویش نے اس بزرگ کے اندر بڑی بددلی اور شک پیدا کر دیا. ٹھیک ہے، درویش نے پھر ایک اور ضرب لگائی. کہتے ہیں کہ یہ کاروبار خود بخود چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آخر کار بزرگ جو تھے وہ پریشان ہوئے اور انہوں نے اپنی شیخ کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا. اب ان کی طرف جو ہے پانی کا ایک چھینٹا آیا کہ ہوش کر، اور ساتھ ہی اندر سے آواز آئی اسے کہ اسے بولو کہ میں نے بنا دلیل کے اللہ کو مانا ہے. ٹھیک ہے، تب یہ درویش کہتا ہے کہ تیرا شیخ جو ہے وہ بڑا کامل ہے. ٹھیک ہے، اس لیے آج بچ گئے ہو. میرا نام ابلیس ہے اور میں فلسفہ تلاش کرنے والوں کو گمراہ کرتا رہتا ہوں. تو مدعا مقصد یہ ہے کہ یہ ہو کہ آپ اور میں بنا دلیلوں کے، ثبوتوں کے اللہ کو مانتے جائیں. ٹھیک ہے، ہمیں کوئی دلیل اور کوئی ثبوت نہیں چاہیے، کوئی ایویڈنس کوئی نہیں چاہیے، یا آبجیکشن اور کوئی وضاحتیں ہم نے طلب نہیں کرنی. ٹھیک ہے، بس یہ ایمان ہو کہ وہ اللہ ہے، بزرگی اور طاقت والا، چاہے وہ روٹی دے تب بھی اللہ ہے، روٹی نہ دے تب بھی اللہ ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی شے، ہر چیز کوئی آپ کو عطا کرے نہ کرے تب بھی اللہ ہے. وہ اللہ چاہے ہنسائے چاہے رلائے تب بھی اللہ ہے. ہر حال میں اللہ کو مانتے جائے. ایسا شخص ہر حال میں راضی رہے گا کیونکہ اس کا معاملہ جو اللہ سے ہے. ٹھیک ہے، رہنا ہے ہر حال میں راضی، خالق کے سنگ ہے جیون بازی. تو ہم نے خالق کے ساتھ بازی لگائی ہے، میں نے ہر حال میں راضی رہنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. تو خالق کون ہے؟ شوق کا نام ہے. ثبوت کیا ہے؟ ثبوت ہماری اپنی ذات ہے. ثبوت اور دلیل جو ہے میری ذات، یعنی میں خود ہوں، آپ کی ذات جو ہے. تو فلسفہ عبادت
کا کیا ہے اس پہ بات کر رہا ہوں. تو شوق جو ہے خالق کون ہے؟ شوق کا نام ہے. ثبوت اور دلیل کیا ہوگی اس کی؟ وہ یہ ہے کہ میری ذات یعنی میں خود اس کی دلیل ہوں. ٹھیک ہے. پھر جب میں ہوں تو ثبوت کیا ہے؟ تو پھر جب آپ ہی نہ ہوں تو ثبوت کون دے گا؟ تو سورج کا کوئی ثبوت نہیں ہے سوائے بندے یا بشر کی آنکھ کے. ٹھیک ہے. دیکھنے والے کی آنکھ نہ ہو تو سورج کا کوئی ایویڈنس کوئی نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. اس لیے اپنی ذات کو اللہ کا ثبوت مان لیں اور اپنی پریشانی کو اللہ کا جلوہ مان لیں. بس یہی اس بات کا ثبوت ہے. آپ یہ کہو روزے کا فلسفہ یہی ہے اور یہ کافی ہے ہمارے لیے کہ ہم روزے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح عطر جو ہے وہ گلاب ہے. ٹھیک ہے. گلاب کا پھول ہے. آپ اس پہ غور کرو اور لطف لو کیونکہ یہ بھی اللہ کا جلوہ ہے. ٹھیک ہے. گلاب جو ہے اور خوشبو ہے، رنگ ہے، بیوٹی ہے، پھولوں کا بادشاہ بھی ہے. لیکن اب حکیم صاحب سے پوچھیں گے اس کی افادیت کیا ہے تو وہ کہیں گے کہ اس سے گلقند بنا لیں. ٹھیک ہے. اب گلقند بنانے سے گلاب کہاں باقی گلاب رہتا ہے بلکہ وہ کہانی اور بن جائے گی. اس لیے یہ جو ہمارے بگڑے ہوئے مزاج ہیں ہر شے میں افادیت اور فلسفہ ڈھونڈنے کا، اس سے باز آنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے. تو یہ کافی بات ہے کہ آپ کی ذات یہ مان لے خلوص دل سے کہ آپ اللہ کے ہو، اس کے آگے آپ نے جھکنا ہے. اس گزرے ہوئے دور میں بھی آپ اللہ کی عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے. غریبی کے باوجود آپ کے پاس دولت خیال ہو. ٹھیک ہے. اور یہ اس کی ہی بڑی مہربانی ہے کہ ہم پہ کہ ہم آج بھی اس کی عبادت کریں. ٹھیک ہے. غریب بندے کے پاس یعنی غربت بھی ہو اور ساتھ ہی پھر اللہ کی یاد بھی نہ ہو تو یہ پھر ایسا انسان جو ہے وہ پھر دوہرے عذاب میں گرفتار ہے. وہ غریبی جو مایوس کر دے وہ عذاب ہے. غریبی بندے کو کافر بنا دیتی ہے. اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے کا عدل فقران یقون کفرا، یعنی عین ممکن ہے کہ غریبی بندے کو کافر بنا دے. تو رب سے دور کرنے والی غریبی تمہیں کافر بنا دے گی. ایک وہ غریبی ہے جس میں اللہ ساتھ ہوتا ہے اور غریبی جو ہے وہ جھکتی بھی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غریب ہم میں سے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہماری دعائیں اب یہ ہونی چاہیے کہ اللہ بالیقین غریبی دے اور بالیقین دولت عطا کرے. یعنی عوام الناس یا پبلک آپ سے ڈرے نہیں. ٹھیک ہے. بلکہ عوام ہم سے محبت کرے، لوگ آپ سے محبت کریں. یاد رکھیں لوگوں کو ڈرانا نہیں ہے، دھمکیاں نہیں دینی. روب ہرگز مت ڈالیں کیونکہ روب دار انسان ہمیشہ ہی پریشان ہوئے. تو اپنی اپنی افادیت کو ڈسکور کریں. سورج جو ہے روشنی ہے لیکن وہ کوئی روب نہیں ڈالتا. اب لوگ دنیا اس کی قدر کرتی جا رہی ہے. پھر ہم یہ کریں کہ اپنی فطرت کو اچھا بنائیں. جس طرح گلاب کا پھول ہے، دوست ہو یا دشمن ہو پاس سے گزرتا ہے تو اسے خوشبو دیتا ہے بغیر ترجیح کے جو ہے خوشبو دیتا جا رہا ہے. تو انسان انسانیت کی خدمت کرتا جائے. تو یہ فلسفہ عبادت یا عبادت کا جو ہے فلسفہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے اور نہ ہی کوئی ہے فلسفہ. بس اگر ہم اسے مان لیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسے ہم نے پورا کرنا ہے، عبادت کرنی ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں پریکٹس اور عمل سے تربیت دی ہے. تو پھر اس سے آگے کوئی دلیل نہیں ہے اور کوئی ثبوت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے. اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے جو ہے وہ فلسطین کے بہن بھائیوں پہ اللہ تعالیٰ کرم کرے، خاص کرم کرے اس امت میں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ. السلام